السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، احساس اسلام پاکستان پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسین، اور میرے ساتھ موجود ہیں آج مولانا حنظلہ فاروق صاحب، جو کہ احساس اسلام پاکستان یوٹیوب چینل کے بانی ہیں۔ جی تو مولانا حنظلہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ ماشاء اللہ۔ میں نے سنا ہے حنظلہ بھائی کہ آپ کا تعلق وادی سون جیسے خوبصورت علاقے سے ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ علاقہ کیسا ہے، اور آپ سرگودا کب آئے، اور یہاں پر آپ نے اپنی ایجوکیشن کا سٹارٹ کون سی کلاس سے لیا؟ وادی سون بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، دلکش جھیلیں ہیں، پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ اور سرگودا میں 2012 میں آیا تھا، اور 5th کلاس میں نے داخلہ لیا، اور پھر میٹرک الدعاء ایجوکیٹر کمپلیکس سے کی، اور اب الحمدللہ درس نظامی درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مولانا حنظلہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یوٹیوب چینل بنانے کا خیال کیسے آیا، اور آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام احساس اسلام پاکستان ہی کیوں رکھا، کوئی اور نام کیوں نہیں رکھا، اس کی کیا وجہ تھی، اور آپ اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یوٹیوب چینل بنانے کا خیال اس لیے آیا تاکہ دینی طلباء اور علماء سوشل میڈیا پر بھی اپنی خدمت سر انجام دے سکیں، ٹھیک ہے۔ اور احساس اسلام پاکستان نام رکھنے کی وجہ، احساس اسلام، لوگوں کے دلوں میں اسلام کا احساس پیدا ہو، جس طرح حقوق اللہ کی فکر کی جاتی ہے اس طرح حقوق العباد کی بھی فکر ہو، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کی نسبت اس لیے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، تو اس لیے احساس اسلام پاکستان۔ اور احساس اسلام کا پیغام جہاں والوں کے نام احساس کیجئے، اپنوں کا اور غیروں کا، یعنی ہم نے ہر ایک کا احساس کرنا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی نسبت کے ساتھ ہم نے احساس اسلام پاکستان کا نام رکھا، اور اس کا پیغام یہی ہے کہ ہم ہر ایک کا احساس کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور نہ ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھیں۔ اچھا، ویسے تو مولانا حنظلہ صاحب میری آپ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، آپ کے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں میں دعوت اللہ کا پیغام عام کرے، آمین، جزاک اللہ۔ لیکن کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خواب ہے ان فیوچر، یعنی آپ اپنے چینل کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کا دعوت اللہ والا کام ہے یہ کہاں تک پہنچے گا؟ کیا آپ کو اس کا ذریعے کیا ملے گا، کیا نتیجہ کیا ملے گا آپ کو؟ ہمارا مقصد کوشش کرنا ہے، ہماری ذمہ محنت ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، ایسے ہی ہے۔ اور اصل تو قبولیت ہے، قابلیت تو خاک میں مل جاتی ہے۔ اگر قبولیت ہے تو انشاءاللہ قیامت تک یہ کام جاری و ساری رہے گا، ٹھیک ہے۔ باقی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک کوشش کرتے رہیں گے۔ باقی آڈینس سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون، ہماری سپورٹ کرتے رہیں، اور ان کی سپورٹ، دعائیں ہیں، اور ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ جتنا ہو سکے شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم خادم کی طرح کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حنظلہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ مدارس کے طلباء کو، دینی طلباء کو سوشل میڈیا یوز کرنا چاہیے یا نہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے یا سوشل میڈیا کو یوز کر کے دین کی خدمت کی جا سکتی ہے، دین کی تعلیم لوگوں میں عام کی جا سکتی ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دی جا سکتی ہے؟ کائنڈلی اس پہ تو تھوڑی سی بات کریں۔ سوشل میڈیا پر دینی علماء اور طلباء کا آنا میں بہت بہتر سمجھتا ہوں، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ اور آپ نے بات کی خدمت کی، تو یقیناً خدمت کی جا سکتی ہے، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے دعوت اللہ کا، جہاں والوں تک پہنچانے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اچھا، ہماری آڈینس کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو نوجوان دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین کے قریب آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ آج کل فتنوں کا دور ہے بھائی جان، اور علماء سے عوام کا تعلق انتہا درجے کا کمزور ہے، یقین کیجئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثریت نوجوان غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انجینئر جیسے، غامدی جیسے فتنے منظر عام پر آ رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان سے متاثر ہو رہے ہیں، اور متاثر ہونے کی وجہ علماء سے دوری ہے۔ تو اگر تو ہم علماء کا دامن مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یقیناً نوجوان دین پر عمل کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام ضرور دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ایک مریض کو اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، یا ایک
الیکٹریشین گھر میں الیکٹریشین کا اگر کوئی کام کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی الیکٹریشین کے پاس جانا چاہیے, یا اس طرح کا کوئی پلمبر کا کوئی کام کروانا ہے اس کے لیے آپ کو پلمبر کو لے کر آنا چاہیے, پلمبر کے پاس جانا چاہیے. تو اسی طرح آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دینی کوئی کام ہے, کوئی اگر یہ روحانیت سے متعلق کوئی کام ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو اس کے لیے آپ کو علماء کے پاس جانا چاہیے, علماء کے پاس, صلحاء کے پاس. صحیح. آپ انجینئر کے پاس, آپ اب ظاہر پلمبر اور انجینئر کے پاس نہیں جانا, ان کے پاس مت جائیں. اب دیکھیں نا, اب ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر تلاش کر کے اس سے اپنا علاج کروائے. کیوں؟ فکر ہوتی ہے کس کی؟ جان کی. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک ہمیں ایمان کی فکر نصیب فرمائے. تو جب ہمارا ایمان کمزور ہو تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس, کسی انجینئر کے پاس نہیں, بلکہ عالم دین کے پاس. اگر ایک عالم دین ہمیں مطمئن نہیں کر پا رہا یا ہم اس کی بات نہیں سمجھ رہے تو اس سے بہتر علماء موجود ہیں, آپ ان کے پاس جائیں. جیسے بہتر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دین سمجھنے کے لیے اگر ایمان کی فکر ہوگی تو بہتر علماء کے پاس آپ خود جائیں گے. صحیح, جزاک اللہ. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج بات کی مولانا حنظلہ فاروق صاحب سے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. يا ساعة الفضاء الرحيم